السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. عمران خان بلا رہے ہیں جلسہ گاہ کی طرف، لیکن احسن اقبال پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے. کیا کوئی درمیانہ راستہ نکل سکتا ہے یا نہیں؟ احسن اقبال سے خصوصی انٹرویو ہم آپ کو دکھائیں گے. عدم اعتماد کی تحریک کا ڈراپ سین ہو رہا ہے، تجزیہ نگار اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سلیم صافیہ میں جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ ہوں گی آسماں شیرازی. جے یو آئی مارچ کرنے پر تلی ہوئی ہے. جے یو آئی کے مارچ کرنے والے لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. جے یو آئی کیا کرنا چاہتی ہے اسلام آباد کے اندر؟ کیا تصادم کا امکان ہے؟ حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گے اس پروگرام میں. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کل اس فارمولے کی بڑی بات ہو رہی ہے. ٹویٹ چل رہے ہیں کہ جی 48 گھنٹے میں کوئی سرپرائز آئے گا، کوئی پنڈی کی طرف سے فارمولہ آئے گا اور حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ کون سا فارمولہ ہے جس کی بحث ہو رہی ہے چند حلقوں میں؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا فارمولہ ہو سکتا ہے حکومت کے اپنے حلقوں میں کوئی فارمولہ ہو. اپوزیشن کی تو پوزیشن بہت واضح ہے کہ اس وقت یہ حکومت جو 178 ووٹوں کے ساتھ اعتماد کا ووٹ لے کر حکومت میں آئی تھی، اب تقریباً 15 اس کے اراکین اوپنلی اس سے ڈسٹنس کر چکے ہیں. خان صاحب کی پالیسیوں پر وہ اپنا تحفظ کا اظہار کر چکے ہیں، اور اسی طرح تقریباً 20 کے قریب جو اتحادی ہیں ان کے، وہ بھی ابھی تک ہچکچاہٹ کا ہی شکار ہیں. حکومت کی انہوں نے تائید نہیں کی. تو اس لیے یہ حکومت تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ کم و بیش 20 اور 15 35 اراکین کی تائید اس وقت نہیں رکھتی اپنے ساتھ. اور اگر صرف وہ 15 اراکین جو اس کے اپنے حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں انہی کو شمار کر لیں تو یہ 162-63 کے اوپر ہے، جبکہ 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اقلیتی حکومت ہے. اب یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، عوامی جتھوں کی سیاست کی جائے. دیکھیے، اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کتنا بڑا 27 کو جلسہ کرتے ہیں. وہ پاکستان کا چھوڑ کے دنیا کا سب سے بڑا جلسہ کر لیں، لیکن اس کا کوئی میٹیریل کانسیکوینس نہیں ہے. اصل بات یہ کہ انہیں قومی اسمبلی کے اندر تو درمیانہ راستہ قطع کلام ہے. درمیانہ راستہ جس کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ فارمولہ ہے. کوئی ایسی کوئی چیز آپ کی پارٹی کی دانست میں، شنید میں، یا آبزرویشن میں، یا پی ڈی ایم کی شنید میں اور دانست میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی؟ جی، ہماری پارٹی میں کسی فورم کے اوپر نہ کسی ایسے فارمولے پہ بات چیت ہوئی ہے، نہ زیر غور لایا گیا، اور آئی ایم شیور کہ نہ ہی پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی سطح پہ کوئی ایسے فارمولے پہ بات چیت ہوئی ہے. ایک بات کی جا رہی ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے ارلی الیکشنز کا. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ یہ تمام مسئلہ ختم ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے کہ ارلی الیکشنز کروا دیں، نہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا پڑے، نہ کچھ اور مسئلہ ہو، حکومت کون بنائے نہ بنائے، ارلی الیکشنز کروا دیں اور اللہ خیر صلاح. دیکھیے، اس کا موقع تھا خان صاحب کے پاس. جب تک تحریک عدم اعتماد نہیں تھی تو وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر کے الیکشن کال کر سکتے تھے، لیکن اس آپشن کو انہوں نے خود ضائع کر دیا. اور اب بھی جو اپوزیشن ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل ایک فوری آزاد منصفانہ الیکشن ہے. چونکہ یہ جو اس وقت کمپوزیشن ہے اسمبلی کی، اس میں سے کوئی بھی پارٹی مستحکم حکومت شاید نہیں اب بنا پائے گی. تو اس لیے ہمیں ویسے بھی ایک 5 سال کی مینڈیٹ چاہیے، چونکہ جو ملک کے مسائل ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ریفارمز کی جائیں. اور اگر سال سوا سال کے لیے کوئی حکومت ہوگی، وہ تو الیکشن ایئر میں پاپولر کام کرے گی، کسی قسم کا ریفارم تو نہیں کرے گی. لیکن تو بسات ملک احترام، اسی آپ کی جماعت کے نے تو اپنا پرائم منسٹر تیار کیا ہوا ہے، جو اتحادی ہیں انہوں نے اپنا چیف منسٹر تیار کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے 1.5 مہینے کے لیے تو نہیں آئیں گے نا احسن صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس بات پر کنونسڈ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ہمیں کوئی لانگ ٹرم گورنمنٹ میں آنا چاہیے. اس سے تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے حصے کے گناہ ہم اپنے گلے ڈال لیں گے اور ان کی بخشش کا سامان کر دیں گے. تو اس لیے فوری اب الیکشن ہی ایک حل ہے جس سے ملک آگے جا سکتا ہے. ورنہ اس بے یقینی کے ساتھ ہم 1 سال تو کیا 6 مہینے بھی معیشت متحمل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ٹائم فریم ہے نئے انتخابات کا، وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ اگلے ہفتے تک تو یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ عدم اعتماد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اگر آپ کی کیلکولیشنز درست ہیں تو وہ کامیاب ہو جائے گی. اگر کوئی اور مسئلہ بیچ میں نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد رمضان ہے،
پھر مئی اور جون جس میں بجٹ بھی ہے اور بڑی عید بھی ہے، تو یہ ٹائم فریم کیا ہوگا ارلی انتخابات کی ڈیٹ طے کرنے کا؟ کوئی ذہن میں ہے آپ کے کہ نہیں؟ دیکھیے اس وقت تو ابھی کل قومی اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بلایا 14 دن گزرنے کے بعد، اور ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ اسپیکر ہماری ریزولوشن کو ٹیک اپ کریں گے، اور اگر یہ ریزولوشن کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو پھر 3 سے لے کے 7 دنوں کے اندر انہیں اس پہ رائے شماری کرنی ہوگی۔ تو اگر اس ٹائم ٹیبل پہ یہ چلتے ہیں تو 25 کے بعد تقریباً اپریل کے چند اوائل جو تاریخیں ہیں اس میں میکسیمم یہ جا سکتے ہیں۔ تو اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر نئے انتخاب کے لیے عمل شروع ہوگا لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے، اس میں بھی ہفتہ 10 دن لگ سکتا ہے، اور پھر جو حکومت آئے گی اس نے کچھ اصلاحات کرنی ہوگی جس میں کہ انتخابی اصلاحات ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میکسیمم 2 مہینے کے اندر یہ سب کام ہو سکتا ہے۔ تو اگلی جو حکومت بنے گی اگر بنتی ہے تو پھر وہ بجٹ پاس کرے گی، بجٹ پریزنٹ کرے گی؟ جی یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت کرے، یا جو نگران حکومت ہے وہ بھی بجٹ کو پریزنٹ کر سکتی ہے۔ بجٹ بھی ایک بہت بڑا پھندا ہے۔ دیکھیے طلعت صاحب کہ یہ جو حکومت کے پچھلے 4 سال کے گناہ ہیں ان سب کا بوجھ اس بجٹ کے اندر اٹھانا ہوگا جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے شرائط مانی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اب کوئی نئی حکومت آ کے ان کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ لہٰذا میرے نزدیک تو ایک بیسٹ آپشن یہی ہے کہ وہ جو ان کی کمٹمنٹس ہیں، اگر بہتر ہوتا کہ یہ خود ہی کرتے لیکن خود نہیں کر سکتے تو پھر نگران حکومت کرے، اور جو اس کے بعد الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ری نیگوشیٹ کرے اور ملک کو ایک نئے بحالی کے عمل پہ گامزن کرے۔ اور یہ جو فارمولا ہے یہ جلدی سے نئے انتخابات کا، آپ کے خیال میں مرکز تک ہی محدود رہے یا پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان سب جگہ پر لاگو ہو؟ دیکھیے پاکستان میں اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو جب بھی قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ بھی قبل از وقت انتخابات ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم دونوں سینیریوز کو لیے تیار ہیں۔ اگر خالی قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرکز میں جو حکومت ہے جس نے ملک کی معیشت کا یہ حال کیا ہے، اور ابھی تک ان کو کوئی کلو نہیں ہے کہ کس طریقے سے معیشت میں قابو پانا ہے، ان کو گھر بھیجا جائے اور ایک سنجیدہ انکلوسیو حکومت ہو جو سب کے ساتھ بیٹھے، سب کو سر جوڑ کے بٹھائے اور ملک کے لیے ایک اقتصادی بحالی کا عمل شروع کرے۔ اور جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ چل بھی سکتی ہیں اپنے باقی ماندہ ٹرم کے لیے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جب ہم قومی سطح کے اوپر الیکشن کے لیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر صوبائی انتخابات بھی ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ بالکل آخر میں 10 میں سے کتنے نمبر ہیں اس حکومت کے آپ کے خیال میں جانے کے چانسز؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جو سامنے نمبرز آئے ہیں ان کے جانے کے تو 10 میں سے 11 نمبر ہیں، چونکہ کوئی معجزہ ہی ہو یہ ان تو کو بچا سپیریئر میتھ ہو گیا نا، 10 میں سے 11 تو نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ تو کوئی اب معجزہ ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے۔ اس وقت تو خان صاحب اپنی پارٹی کی بھی حمایت کھو بیٹھے ہیں۔ کوئی اتحادی ابھی تک دیکھیے 15-16 دن ہو گئے ہیں، زیادہ دن ہو گئے ہیں تحریک عدم اعتماد کے، ایک اتحادی میں بھی ابھی تک یہ اعلان نہیں آیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ ہر کوئی ہچکچا رہا ہے۔ کورٹ میں سے اگر کوئی چیز آ گئی تو پھر میرا نہیں خیال، دیکھیے خان صاحب کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہر جگہ درخواستیں دیتے ہیں۔ انہوں نے فورن فنڈنگ میں بھی 7 سال اسی طرح عدالتوں کو استعمال کیا، اسی طرح توشہ خانہ کیس میں یہ عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے بھی اسی طرح عدالتوں کا سہارا لے کے اپنا انجام دور کیا۔ تو اب بھی یہ پھنس گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو ایک فریق بنائے اپوزیشن اور اپنی لڑائی کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اتنے دانا ہیں، جیسے کہ سینٹ میں بھی اس وقت انتخاب کے موقع پہ عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ سینٹ کے ذریعے وہ اپنا ایجنڈا پورا کریں، اور سپریم کورٹ نے آئینی طور پہ خود کو اس سے نکال لیا تھا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جب اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے تو وہ خود کو کسی سیاسی تنازع میں فریق نہیں بنائے گی۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، احسن اقبال سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ سلیم صاحب، آسمہ شیرازی، دونوں کا بہت شکریہ۔ آخری سین کی ہم نے سیٹنگ کرنی کہ آخری سین میں کیا کیا ہو سکتا ہے، بالکل ساتھ معاملہ لگا ہوا ہے۔ سٹارٹنگ بھی جو آسمہ
ایم کیو ایم اور کیو لیگ پہلے انہوں نے ایک بڑا اٹھان دکھائی, اس کے بعد ذرا غائب ہو گئے, اب دوبارہ سے متحرک ہو رہے ہیں. چودھری برادران جو اسلام آباد آ رہے ہیں, ایم کیو ایم کی ملاقاتیں جاری ہیں. یہ کروشل ہوں گے آپ کے خیال میں, یا وہ لوگ جن سب کے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی کے اندر بڑے مسائل ہیں, جن کو منحرف اراکین کہتے ہیں؟ یور ٹیک. میرے خیال ہے کہ ابھی تک اتحادیوں کا جو ہے وہ اناؤنس کرنے کے اس فیز میں نہیں آئے, اور شاید وہ ریلکٹنٹ ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آخری دیکھیں رخ کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے تو ادھر وہاں پہ وہ اپنا رخ کر لیں. لیکن گیم جو ہے وہ کسی طرح بھی سیٹ ہو جائے گی اگر یہ پہلے اناؤنس کرتے تھے اتحادی. مجھے لگتا ہے کہ اتحادی ہی شاید پہلے اناؤنس کریں گے, اور ان کے بعد تو ظاہر ہے کہ کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہے گی پرائم منسٹر کے پاس کہ ان کے پاس جو ہے وہ میجورٹی ہے اس وقت. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتحادیوں کو اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے, اور اگر کل ہی اسمبلی کے اندر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن بیٹھ جاتی ہے کہ آپ ووٹنگ کروائیں اور اگلے ہی دن کی ووٹنگ آ جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. روایتی طور پہ شاید کل یہ نہ کر پائیں کیونکہ کل ان کو پروروگ کرنا ہے, لیکن اتحادیوں کا کلیدی کردار ہے. یہ ظاہر کانسپریسیز جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے یوں کہ یہ اتنا ٹائم گزارا, اتنی ملاقاتیں کر کے, جس طرح میں کس دن کو کہہ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کو بھی, اتنی ملاقاتوں کے بعد تو آئین بن جاتا ہے بھائی, آپ سے یہ طے نہیں ہو پا رہا. تو یہ ڈنگ ٹپاؤ ہے, چودھری شجاعت کے نام ڈنگ ٹپاؤ ہے, وقت گزاریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتحادی کروشل ہوں گے یا جو ناراض رکھیں؟ دیکھیے ایک لحاظ سے تو دونوں کروشل ہے, کیونکہ اتحادیوں کو پتہ ہے کہ اب اگر ہم ساتھ نہیں جائیں گے تو بھی ان کا معاملہ پورا ہے. اس لیے ان کی وجہ سے اتحادی مجبور ہے کہ وہ جب اتحاد بالجبر حکومت کے ساتھ توڑ کے اور ادھر آ جائیں. اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی اس لحاظ سے کروشل ہے کہ ایک تو ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی وغیرہ کا خوف ہو تو اتحادیوں کا یہ معاملہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اپوزیشن کی مورال بوسٹنگ بھی بہت زیادہ ہوگی, اور حکومت کے جو لوگ ہیں تو ان کا مورال بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا. اور جو میری معلومات ہے تو وہ یہ ہے کہ تینوں اتحادیوں کے ساتھ, یعنی باپ کے ساتھ بھی اور کیو لیگ کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, ایم کیو ایم کے ساتھ, یہ ایم کیو ایم کے ساتھ, وہ اصولی معاملات سارے طے پا چکے ہیں. اور جی ڈی اے سپلٹ ہے, جی ڈی اے میں اس میں سے بھی 3 لوگ, 3 میں سے جی ڈی اے سپلٹ ہے, ان کا بھی امکان ہے کہ وہ بھی شاید یو ٹرن لے لیں اور اپوزیشن کی طرف آ جائیں. لیکن یہ 3 تو ڈیسائیڈڈ ہے, وہ صرف اعلان دونوں پارٹیوں کے اتفاق سے ہو رہا ہے یا دوسرا کچھ نیٹی گریٹیز طے ہو رہی ہیں. مثلا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک معاملہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی نظام سے متعلق بل ہے تو ان کی یہ خواہش یا کوشش تھی کہ وہ پہلے سے پاس کرائی جائے, لیکن یہ طے ہے کہ انہوں نے جانا ہے اپوزیشن کے ساتھ. اچھا ذرا اب سین سیٹنگ اور کر لیتے ہیں. اب سین سیٹنگ یہ ہے کہ 27 کو وہ جلسہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے تمام وسائل استعمال کر لیے, تمام پیغامات دے دیے, اعلانات کر دیے. جے یو آئی نے ایک اپنا جلسہ ترتیب دیا ہوا ہے, کورٹ کے اندر یہ معاملہ ٹکا ہوا ہے, اور کورٹ کی آج کی آبزرویشن جو ہیں بڑی دلچسپ ہیں, آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ کر سکتی ہیں. تو یہ پارلیمان کے باہر بہت ہیجان ہے, لیکن پارلیمان کے اندر کی جو ایکویشنز ہیں وہ ان اے وے مخفی لگتی ہیں آپ کو. تو ذرا بتائیے گا کہ جو باہر کا ہیجان ہے کیا اندرونی معاملات پر اثر انداز ہو گئے نہیں؟ پہلے تو طلعت صاحب, آج میں نے شہباز شریف صاحب کو انٹرویو کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 25 کو کل فاتحہ کے بعد ہم اسپیکر صاحب کو مجبور کریں گے کہ وہ ایجنڈے پہ آئے, یعنی فکس کریں جو پروسیڈنگز ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے مجبور کرنے کے لیے, دھرنا بھی دے سکتے؟ تو انہوں نے کہا ہم اپوزیشن وہاں فیصلہ کرے گی اور ہم اس کے بعد آگے کریں گے پروسیڈ. دوسری بات یہ کہ جو باہر کا ہیجان ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اندر معاملات جلدی کیے جائیں. اسمبلی کا اجلاس ڈیلے کرنے کی کوشش ہے, اسی لیے عدالت کے پاس بھی گئے ہیں اور باقی بہت ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن جو مین کرنے کا کام ہے ظاہر ہے کہ پارلیمان کا ہے, اس میں وہ وقت لگ رہا ہے ان کو, جتنا ٹائم گین کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ وہ اس طرح سے کرے. شاید ان کے ذہن میں ہے کہ 2 ہفتے اور مل جائیں گے تو کچھ نہ کچھ راہ مل جائے گی یا نکل جائے گی. اسی میں آپ نے فارمولاز بھی دیکھے ہیں, مختلف جو فارمولاز ادھر ادھر سے آ رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ بچنے کی کوئی گنجائش فی الحال موجود نہیں اگر نمبر کے حساب سے دیکھیں اور پروسیڈنگز پہ. کل ایک بڑا سگنیفیکنٹ ٹویٹ کیا تھا اسد کیسر صاحب نے کہ میں آئین کے
اور 95 کے آرٹیکل اور 37 کے رول جو 2007 کا ہے اس کے مطابق پروسیڈنگز کو کنٹینیو کروں گا. اور آج آپ نے دیکھا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں انہوں نے جو لسٹ بتائی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپریٹ کرتے رہے ہیں اکاؤنٹس، ان میں اسد صاحب کا نام موجود ہے، سر فہرست ہے ان کا نام. آپ اسد کیسر صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم میں سے چند دوست اور بھی جانتے ہیں، لیکن آپ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ ان کا ٹویٹ اور ان کا بعد از واقعہ اپنی نیوٹرلٹی کے اوپر واپس آنا، کنسیڈرنگ کہ کل تک تو وہ اتحادیوں کو منانے کی کوشش کرتے اس کے اندر بھی جا رہے تھے، یہ کتنا آپ کے خیال میں اہم ہے اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا کہ میں نیوٹرل رہوں؟ دیکھیے یہ آپ نے مجھے آزمائش میں اس لیے ڈال دیا کہ میں دور جس کے پاس معلومات ہے وہ آزمائش میں آج کل یہ میں دور طالب علمی سے ان کو جانتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک اتنا خوفزدہ انسان ہے کہ اس پورے عرصے میں، حالانکہ بار بار ہم متنبع کرتے بھی رہے کہ بھئی اسپیکر کا ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، ان کے پاس بعض معاملات میں اختیارات اتنے، آپ دیکھیں کہ کورٹ بھی اسپیکر کے منصب کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ یا تو کسی کے پریشر میں بھی نہیں آئے گا، یا پھر اگر ایک کے پریشر میں آتا ہے تو سب کے پریشر میں آئے گا، تو پھر سب کے پریشر میں آئے گا. حالت یہ آ گئی ہے کہ انفارمیشن منسٹر اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ہیں کسٹوڈین آف دی ہاؤس، ان کے بہاف پہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ تو کنسنسس ہے کہ ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہم نے، یہ ان کا لکھا ہوا سامنے کہ یہ کنسنسس ہے. تو وہ اسپیکر صاحب کا رول انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور اسپیکر صاحب کو بتا دیا کہ جی یہ تو کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنا، ڈلے گا کاؤنٹ نہیں کرنا. لیکن دیکھیے ہم نے یہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہے، اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو زیادہ گرجنے والے ہیں نا، وقت آنے پہ ان میں نہ یہ صرف یہ کہ برسیں گے یہ نہیں، بلکہ شاید سب سے پہلے یہ دوسری طرف چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. واپس آئیے اس کے اوپر. تو عمران خان صاحب پھر یہ تمام جلسے کے اوپر اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹیشنز لیول وہاں پر لے جانا اپنے ورکرز کی، اور یہ کہنا جی کہ میرے پاس کوئی بڑا کارڈ ہے، اور پھر بابا روان صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ سب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو یہ شے دیتے رہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس ایک نہیں 3 کارڈ ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی وہ ڈیزالو کرنے کا کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر صاحب کو، کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کہہ سکتے ہیں، اور چونکہ سی ایم کریں گے تو شاید اس کے اوپر لیگل چیلنج بہت تگڑا نہ ہو، اور سندھ اسمبلی ڈیزالو کروائیں گورنر کے ساتھ جو لیگل بیٹل کے اندر پھر چلا جائے. تو جب 3 اسمبلیاں فارغ ہوں تو مرکز میں حکومت جو ہے وہ پھر آپ کو بے معنی قسم کی لگتی ہے. ایک یہ خیال ہے کہ یہ جاتے جاتے یہ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بہت زیادہ ان کے پاس آپشنز موجود ہیں اس وقت پرائم منسٹر کے. میرا صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ایسے طریقے سے جانا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سیاسی شہادت کا کارڈ آ جائے، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے یا کسی اور طرح کا نیریٹو لے کے وہ آ سکتے ہیں. یہ ایک کارڈ ان کے پاس ابھی وہ تو کہہ رہے ہیں فوج اگر نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہیں وہ کہتے ہیں 3 ٹکڑے ہو جاتے پاکستان کے. لیکن ساتھ ہی وہ میرٹ کی بھی بات کرتے ہیں، جونیئر کو پروموٹ کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور پھر بالکل، اور پھر جو کچھ اسلام آباد کی میں باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم شاید ٹیلی ویژن پہ تو نہیں کہہ سکتے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں، وہ سارے حربے انہوں نے استعمال کیے ہیں. اب جو حربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ اتنے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے اندر آپ نیریٹو کو کیسے لے کے جائیں گے. مگر یہ کب تک ہوگا؟ ابھی تک تو جو ہے وہ نیشنل میڈیا اور ساری چیزوں کے اوپر، چونکہ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں تو ہر وقت ان کی خبر چل رہی ہے. وانس وہ نہیں اس عہدے کے اوپر رہتے تو وہ کتنا اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اچھا، یہ سائیکی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سلیم آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اور آسما آپ بھی اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا کہ یا تو کوئی ایسا لیڈر ہو جو خطاب نہ فرماتا ہو، ہر قسم کے خطاب ہر وقت فرماتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر فرماتے ہیں، اپنے منسٹر کے ذریعے فرماتے ہیں، او آئی سی کے سامنے فرماتے ہیں، ٹویٹس کے ذریعے فرماتے ہیں، اور بہت مرتبہ ایک ہی بات کرتے ہیں. تو جو نیا پن ہے جب آپ جلسے کے اندر جاتے ہیں، ہمیں یاد ہے کسی سیاستدان کے جلسے میں جانا تو یہ ہوتا ہے کہ نئی بات کیا کرے گا. تو خان صاحب نئی بات کیا کریں گے ویسے وہاں پہ؟ I'm just thinking کیا ہوگی نئی بات؟ درنوں کے دنوں میں وہ کہہ رہا تھا مر جاؤں گا، یہ کر لوں گا، یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اور ایک ایسی فضا بنائی تھی ہمارے کچھ بڑے اچھے بھلے قریبی دوستوں سے ان دنوں میں، کیونکہ ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ جس وقت امپائر کہے گا یہ اٹھ جائے گا. ادھر سے وہ آ کے وقت نہیں یار خان صاحب کی جو یہ کیفیت ہے وہ مر جائے گا لیکن اٹھے گا نہیں. وہ آپ نے دیکھا. پھر آپ نے لاک ڈاؤن کے موقع پہ دیکھا وہ باہر ہمارے وہ پٹھان بیچارے مار کھا رہے تھے اور یہ اندر پش اپس کر رہے تھے اور باہر نکلے بھی نہیں.
پھر اس دوران وہ ہمیشہ ہم نے کئی بار یہ مظاہرہ دیکھا کہ وہ نفسیاتی طور پر ڈرانے کے لیے پہلے ہاتھ گریبان میں لے جاتے ہیں، لیکن جب کام نہیں بنتا تو وہی بات ہاتھ قدموں میں لے جاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ ہم نے اتنی مرتبہ یہی پیٹرن دیکھا ہوا ہے کہ اس کو ریپیٹ کر کے وہ نیا پولیٹیکل کیپٹل کیسے حاصل کر، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. اتنی مرتبہ ہم نے دیکھا، نہیں قوم نے بھی دیکھا. معذرت آسما سے دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ جب آپ باہر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی یقین ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ اکثریت کھو چکے ہیں. لیکن آج بھی انہوں نے کیا کہا اپنے سیاسی مشیروں سے تقریر کے دوران کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم جیتیں گے. ٹھیک، تو یہ سارے نفسیاتی، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک جیتیں گے تو وہ اسپیکر کو بے وقت کر کے آپ ان سے اجلاس کیوں ملتوی کروا رہے ہیں؟ تو اسی طرح یہ بھی ہے. ایک تو یہ کہ ان کا ہر جلسہ، ہر اقدام، وہ جو کہتے ہیں تو اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. اتنی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کر چکے ہیں، اب یہ اصطلاح بھی پٹ گئی ہے. ہاں، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ٹرمپ کارڈ ان کے ہاتھ میں ہوگا. اور پھر جلسے بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ایک آپ جانتے ہیں بہتر کہ 2002 کا عمران خان یا 2008 کا عمران خان یا 2013 کا عمران خان وہ بہت پاپولر تھا. اس کے ساتھ لوگوں نے شہباز گل نہیں دیکھے تھے، ان کے یو ٹرنز لوگوں نے نہیں دیکھے تھے، ان کے ہاتھوں لوگوں نے یہ مہنگائی نہیں دیکھی تھی، ان کے ہاتھوں لوگوں نے میڈیا کا یہ حشر نہیں دیکھا تھا. اس وقت ان سے متعلق صرف اچھائیاں منسوب تھی یا منسوب کی گئی. تو اوور ایکسپوجر ہے. ذرا اس کے اوپر اگر میں واپس آسما یہی سوال آپ کے پاس لے کے آؤں کہ یہ ایگزاسٹڈ ریٹرک ہے، یعنی ڈاکو، چور، عربی کی اصطلاحات، یہ اتنی مرتبہ بول چکے ہیں کہ اب اس جلسے میں اگر کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں یوز کر سکے تو پھر تو ایکسپیکٹیشنز لیول مزید دھڑام سے جائیں گی. میرے خیال میں یہ ڈینجر بھی تو ہے ان کے لیے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل ہے. اور آج اس کے اوپر بھی اپوزیشن میں خیال ہے پوری طرح سے تیار ہے. مثلا یہ سوال جب میں نے آج پوچھا تھا تو اس پہ انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس وقت وہ نو کانفیڈنس ان کے خلاف آ چکی ہے. ان کا ہر فیصلہ ذاتی عناد کے اوپر مبنی ہوگا جس کا ایک آئینی اور قانونی حل موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں سب کے سامنے واضح ہیں. جہاں تک اس بات کا ہے وہ یہ، چونکہ آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک وار آف نروز جو ہے وہ ایک کھلاڑی سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور آخری گیند تک لڑنے کی جو انہوں نے بات کی، وہ روز ایک نیا بیانیہ نئے طریقے سے ایک پرانا بیانیہ دیتے ہیں اور وہ بکتا بھی ہے. لائک اٹ اور ناٹ، وہ کم از کم ان کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ اس کو بائے کرتا ہے. ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ جب جائیں گے لوگوں کے اندر تو وہ وہی باتیں ریپیٹ کریں گے. ان کا شاید ان کا جو ویور ہے یا لسنر ہے اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اتنی کنوکشن کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، جو کہ میرے سے بہتر آپ نے پڑھا ہے ہٹلر کو اور گوئبلز کو، کہ وہ بالکل وہ لوگوں کو یقین آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھی آ جاتا ہے یا آ جاتا تھا، آ جاتا تھا. یہ اب یہ اس کا آخری، جسے آپ نے چونکہ لکھا ہے حتمی، تو اب یہ حتمی مرحلے میں یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ لوگ کتنا اس پہ یقین اس بات کے اوپر کرتے ہیں. وہ مہنگائی بھول جائیں، وہ روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل بھول جائیں، وہ نوکریاں بھول جائیں، وہ 50 لاکھ گھر بھول جائیں، وہ باقی سب چیزیں بھول جائیں. انہی لوگوں کو ہے جن لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تباہی آئی ہے. یعنی اپیل یا تو کسی اور آڈینس کو ہو جو مریخ پر ہو، لیکن یہ وہ آڈینس ہے، یہ وہ ویورشپ ہے، یہ وہ لسنرشپ ہے، یہ وہ پولیٹیکل کلاس ہے جس کی حالت بہت پتلی ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال. صاحب ایک بات ہے کہ ان کو کچھ نیا پن تو کرنا پڑے گا، ان کو کچھ نیا پن تو لانا پڑے گا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس دن کھڑے ہو کے تقریر نہ کریں، وہ بہت نیا پن لانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نیریٹو لے آئے، ووٹ کو عزت دو ٹائپ، کوئی ایسا مجھے کیوں نکالا ٹائپ، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اس طرح کا کوئی نیریٹو آ گیا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر بالکل انہونی. بالکل آخر میں کلوز کرتے ہوئے، انہونی کیا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ سے؟ کہ کوئی ایسا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بالکل نیا پن، کوئی نیا نعرہ، کوئی نیا پینترا، کچھ دیکھیں. ایک تو وہ میں پھر کرکٹ کی طرف آؤں گا نا، یہ بار بار نیوٹرل امپائر کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم تینوں بہت بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ان کی ساری خوبیاں، پاپولیرٹی، یہ سب چیزیں پیک پہ تھی بیفور 2011 اور یہ خود کھیل رہے تھے، امپائر ساتھ نہیں تھا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک، تو وہ عادی ہوئے ہیں
امپائر کے ساتھ فکس کر کے کھیلنے کے. اب کافی عرصے بعد ان کو بغیر امپائر کے ساتھ فکسنگ کے یا نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنا پڑ رہا ہے, اس لیے ان سے کوئی بات بھی نہیں بن پا رہی. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ مشہور کیا ہے بہت زیادہ کہ مجھے تو کوئی نہیں ہے, مجھے تو اقتدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں تو جا کے ادھر جا سکتا تھا. اب آپ نے دیکھ لیا یہ بڑی ان کی زبردست ادا ہے کہ انہوں نے ان کو ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے, لیکن اقتدار نہیں چھوڑ سکتے. تو میرے لیے سب سے انہونی کام جو ہو سکتا ہے نا, وہ یہ ہوگا کہ وہ ادھر استعفے کا اعلان کر دے. ادروائز مجھے یہ ہے کہ اقتدار ان کو اتنا عزیز ہے نا, یہ اتنا ہی انہونا ہوگا جتنا تقریر نہ کرنا. ہاں. I have to leave it there. Thank you so very much for being with us. پروگرام میں خوش آمدید. حافظ حمداللہ صاحب, جمعیت علماء اسلام پہ مرکزی لیڈر, آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ کراچی سے تو بڑے قافلے وافلے آپ نے شروع کر دیے, ارادہ کیا ہے آپ کا, کیا کرنا ہے آپ نے اسلام آباد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طلعت بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. آپ کو آزادی کے ساتھ بولنے میں ایک ٹی وی چینل پر دیکھ کر بہت سکون بھی ملتا ہے دلی, اور خوشی بھی ہے. بہت شکریہ. اور آپ ان صحافیوں میں سے ہے جو قوم سنتی ہے, بہت شکریہ. آپ کی بات سنتے ہیں, کیونکہ قوم کی مزاج یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیات ملک میں ہو جو سچ بولنے کے عادی ہو, اور سچ کے نتیجے میں وہ مشکلات سے بھی گزرے اور نتیجے میں پھر آ جائے. اس میں اور ذوق اور خوشی اور بڑی سکون بات, اور مزہ بہت ہے. شکریہ. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ ہم کراچی سے آ رہے ہیں, بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے نومبر میں ہم اعلان کر چکے تھے کہ 23 مارچ کو ہم اسلام آباد آئیں گے, اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ مہنگائی مارچ, لانگ مارچ کا اعلان ہم کر چکے تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی اجلاس سے فارغ ہو کے پریس بریفنگ کے ذریعے قوم کو بتایا ہے. تو یہ ہمارا اعلان آج کا نہیں ہے, یہ اس وقت کا ہے. لیکن بیچ میں حالات تبدیل بھی تو ہوا. بیچ میں تبدیلی آئی, مطلب جو فیصلہ ہوا تھا فیصلہ وہی برقرار رہا. اب جیسے ہی ہم قریب آتے رہے تو بیچ میں OIC کا اجلاس آیا, ٹھیک, کانفرنس کا انعقاد پاکستان میں. تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا ہماری قیادت نے کہ ایک طرف OIC ہو, دوسری طرف ہمارا ازدحام اور اجتماع. تو اس لیے قیادت بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب, میاں شہباز شریف صاحب وغیرہ ساری قیادت بیٹھ کے کہ نہیں 23 کے بجائے اس کو 3-4 دن مؤخر کرنا چاہیے. تو ہم نے مؤخر کرنے کا اعلان کیا. لیکن اعلان اگر ہوا ہے, جو بات آپ نے کی, ابھی ہم آ رہے ہیں, وہ جب آپ کا سوال آئے گا کہ جو باتیں پارلیمنٹ میں وہ روڈوں پہ کیوں, لیکن ہم نے یہ اعلان پہلے سے کہہ چکا تھا کیونکہ پارلیمنٹ میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. آج اس وقت مہنگائی کہ اب یہ مہنگائی والا نہیں ہے, یہ دیکھیں نا تبدیلی, اس کی تبدیلی کے بعد اب مقصد مختلف ہے. دیکھیں طلعت بھائی, یہ مہنگائی برائی ہے نا, بے روزگاری, معاشی بدحالی, خارجہ پالیسی کی ناکامی, میڈیا پر پابندی, زبان بندی, تالا بندی, اور جیل, کوٹڑی, لوگوں کو گالیاں دینا, وزراء, وزیر اعظم, بچوں کو ہراساں کرنا کہ اسکول میں پھر کیسے پڑھیں گے, کیسے جائیں گے, بازار سے کیسے گزریں گے, شادی کیسے کریں گے, اور پھر باقاعدہ ریاست کی فورس کو پارلیمنٹ لاجز میں استعمال کر کے 10 کارکنوں کے خلاف, 10 رضاکاروں کے خلاف, اور وہ رضاکار جو آزادی مارچ آپ کے سامنے کہ ایک پتھر بھی نہیں گرا, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, بلکہ ریاست کی معاونت کرتے رہے. فورس کو کہا کہ آپ بیٹھے رہے, ہم انتظام کریں گے. 14 مارچ ہم نے کیا. اس وقت بھی ہم کراچی سے روانہ ہوئے اسلام آباد تک. کوئی سرکاری عملہ, پرائیویٹ عملہ, کسی شخص کو کوئی نقصان, پرائیویٹ ٹریفک بھی چلتی رہی اور ہم بھی چلتے رہے. تو یہ ہے ہمارے ٹریک ریکارڈ. آپ نے پارلیمنٹ لاجس میں جو 10-11 بندے تھے اس کو 70 ڈکلیئر کیا, اور 300 کے پولیس دستے حالہ دعویٰ بول کے آپ نے سندھ ہاؤس پر بھی حملہ کیا. گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ تمام معاملات جو اس وقت سے لے کر اب تک ہوئے, انہوں نے اس مارچ کے مقصد پر کوئی اثر ڈالا یا نہیں؟ اب یہ صرف احتجاجی نہیں لگتا, نہیں, اب تو یہ ہے نا, اب تو اہتمام بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے, کسی چیز کا اہتمام کر رہے ہیں. دیکھیے ہم آ رہے ہیں کراچی سے ہمارے قافلے آج روانہ ہوئے, بلوچستان سے صبح روانہ ہوں گے کل صبح 10 بجے.
یہ قافلے جو بلوچستان کے ہیں یہ آئیں گے ڈی آئی خان مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ڈی آئی خان سے یہ 26 مارچ صبح روانہ ہوں گے. یہ پہنچیں گے شام 5 بجے ہاکلا انٹرچینج پر. پوری خیبر پختونخوا جہاں صوابے، مردان، سوات، مانسرا ڈویژن، پشاور وغیرہ وغیرہ، پاٹھا سمیت یہ سارے آئیں گے ہاکلا انٹرچینج پر. یہاں سے پھر مولانا صاحب قیادت کریں گے سری نگر ہائی وے اور G9 پارک میں. اور پنجاب سے جو قافلے ہمارے پارٹی کے آتے ہیں اور سندھ کے جو آتے ہیں وہ اس راستے سے پھر یہاں جمع ہوں گے. انہی رستوں کے اوپر سے تو حکومت کے قافلے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں نا یہ راستے میں کہیں ملاپ ہو گیا یا کہیں پر یہ لگتا ہے یوں اوپر سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یوں لشکر آ رہے ہیں. آپ ایسے دیکھیں نا طلعت بھائی، اس میں جب ہمارے قافلے آئیں گے 28 تک PMLN کے قافلے بھی آئیں گے. ٹھیک. G9 پارک میں وہ بھی آئیں گے اور دیگر PDM کی جتنی جماعتیں ہیں ان کے قافلے بھی آئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ ایک ایسا اجتماع ہوگا، آپ کو پورا اسلام آباد جلسہ گاہ ہی نظر آئے گا، پنڈی اور اسلام آباد. تو تصادم کی بات آپ نے کی، تصادم تو ہم نہیں چاہتے. تصادم تو آپ دیکھتے ہیں ان کی جو ٹائیگر فورس ہے، باقاعدہ ڈنڈے، اس میں کیل ٹھونکنا، یہ سارے ان کے آج سپریم کورٹ نے بھی اس پر ریمارکس دیا. ہمارے ڈنڈے تو آپ لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ٹریک ریکارڈ موجود ہے نا. ڈنڈے ہمارے ڈنڈوں کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھیں ہمارا صرف ڈنڈا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. مرا ہوا ڈنڈا ہے. مرا ہوا ڈنڈا کون سا؟ مرا ہوا ڈنڈا دیکھیں نا، مرے ہوئے ڈنڈے کا رنگین ڈنڈے میں وہ مرا یہی ہوا ہے ڈنڈا، متحرک ڈنڈا اور مرا ہوا ڈنڈا، یہ کون سا ڈنڈے؟ وہی مرا ہوا اس لیے کہ اس ڈنڈے سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچا، اس ڈنڈے سے میڈیا کو نقصان نہیں پہنچا. وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رنگین قسم کے ڈنڈے ہیں، یہ خوشنما بنانے کے لیے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہی ڈنڈے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. یہی ڈنڈے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے PNTV سینٹر پہ حملہ کیا. یہی جو آج کا وزیر اعظم ہے اور آج کا صدر ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے رہے تھے. یہی ڈنڈے تھے. کیا وہ 17 اور 18 گریڈ کے آفیسرز کو عصمت جڈیجا کو یہاں نہیں مارا پیٹا؟ انہوں نے ڈی چوک کے اندر ریڈ زون میں ایک طرف اپارا ہے، ایک طرف پنڈی ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، سیکریٹریٹ ہے، PTV سینٹر ہے، اور بیچ میں ڈی چوک میں ایک نئی ریاست عمران خان اور اس کے کزن نے بنایا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ انہوں نے پروفیسر طاہر القادری کا قبریں کھود رہے تھے. ہم نے تو ان میں سے ایک بھی عجوبہ نہیں کیا ہے. گزرا ہمارے ریٹرک ریکارڈ. اور ابھی سندھ ہاؤس پر حملہ، آپ خود دیکھیں یہ حملہ کس نے کیا؟ MNA ان کے موجود تھے. تو اس لیے ہمارے اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. ہم تصادم نہیں چاہتے. اگر وہ تصادم اور ٹکراؤ کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار شیخ رشید ہوگا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا، اس کی پوری حکومت ذمہ دار ہوگی. اب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کیا امکان ہے کہ کورٹ اگر کہہ دے کہ جی آپ اجتناب برتیں ہیں، نہ یہاں پر لوگ لائیں، حکومت کے بھی کہہ دے اور آپ کو بھی کہہ دے، تو آپ پھر کوئی اور ہدایت جاری کریں گے کہ عدالت نے کہہ دیا حکومت پر بھی پابندی عائد کر دی تو وہ بھی واپس آ رہے ہیں؟ ایسا امکان ہے یا مارچ جاری رہے؟ دیکھیں نا طلعت بھائی، ہم قانون کے احترام کرتے ہیں، عدالت کا احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کا. ہم آپ بتائیں کہیں جب ان لوگوں نے عدالت کے ادب کے ساتھ گندے کپڑے سپریم کورٹ کے دیواروں پہ لٹکائے تھے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نہ خود گندے ہیں نہ کپڑے گندے رکھتے ہیں. آپ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں کرنا ہے دونوں فریقوں، ہم تو احترام کرتے ہیں عدالت کے فیصلے کے. دیکھتے ہیں کہ حکومت احترام کرتا ہے یا نہیں. حکومت نے کب الیکشن کمیشن نے بار بار نوٹس لیا کہ تم جلسوں میں نہیں جا سکتے، اس کے باوجود وہ جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں ان کے علی من گنڈا پور پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اس نے ساتھ کھڑے ہو کے بٹھایا تھا. تو آپ خود اندازہ لگائے وائلیشن کون کر رہا ہے قانون کا. آپ خود ان کی اسد کے سر دیکھیے. آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین کہہ رہا ہے کہ تم نے اپوزیشن کی ریکوزیشن کے کال پر 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے. کیوں نہیں بلا رہا ہے اجلاس؟ اور اگر اجلاس کے بلانے میں تعطل ہوا یا معاملات پارلیمان کے اندر سے آپ کو ایسے لگے کہ جو آئین سے ماورا ہیں آپ کی تشریح کے مطابق، تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ اس میں اشتعال پھیل سکتا ہے؟ یہ کچھ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیس ہے. سپریم کورٹ نے ان کے ریمارکس جو میں سن رہا تھا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو آئین میں اسی کے مطابق ہونی چاہیے. اب آئین پر عمل درآمد کرنا جب پارلیمنٹ میں آپ آتے ہیں تو یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے. لیکن اسپیکر اسد قیصر اسپیکر نہیں ہے آج، وہ بنی گالہ کا ٹائیگر فورس بن چکا ہے. وہ ہدایات بنی گالہ سے لیتے ہیں، لیکن رولز اور آئین اس کے مطابق ان کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے، ان کی ترجیح میں وہ شامل نہیں ہے. آپ خود دیکھیے ان کی اس کو. اچھا اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے جب وہ عمل نہیں کریں گے رولز پر اور آئین پر؟ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. آپ تو عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.